إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربی بکیدہن علیم۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف رکوع نمبر 7 پڑھیں گے ہم، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پارہ نمبر 13 جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ پیچھے تمام پارے جو ہے وہ الگ الگ سے پلے لسٹوں میں موجود ہیں، ان میں سے کسی بھی پارے کو یا کوئی بھی رکوع آپ نے سننا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ یوسف اس کا رکوع نمبر 7، پہلے اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ائتونی، تم سب لے آؤ میرے پاس بھی اس کو، اس یوسف کو، فلما، پھر جب، جاءہ، آیا اس کے پاس، اس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، الرسول، قاصد، پیغام لانے والا، قالا، تو کہا یوسف علیہ السلام نے، ارجع، تو واپس لوٹ جا، الی ربک، اپنے مالک کے پاس، فاسألہ، پھر پوچھ اس سے، ما بالو، کیا حال ہے، نسوۃ اللاتی، ان عورتوں کا کہ جنہوں نے قطعن، کاٹ ڈالے تھے، ایدیہن، اپنے ہاتھ، ان ربی، بے شک میرا رب، بکیدہن، ان کے فریب کو، ان کی چالوں کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ قالا، کہا اس بادشاہ نے، ما خطبکن، کیا معاملہ تھا تمہارا، اس نے پھر بلایا ان عورتوں کو، کیا معاملہ تھا تمہارا، اذ راوتن، جب تم نے پھسلایا یوسف کو، عن نفسی، اس کے نفس سے، قلنا، تو ان سب نے کہا، ان عورتوں نے کہا، حاشا للہ، اللہ کی پاکیزگی ہے، ہم اللہ کی پناہ میں آتی ہیں، ما علمنا، نہیں ہم نے معلوم کی، علیہ، اس پر، من سوء، کوئی برائی اس میں نہیں تھی۔ قالت، کہا، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے، عزیز مصر کی بیوی جو اس سارے کام کی بڑی تھی اور جس نے یہ ابتدا کی تھی، اس نے کیا کہا، آل آنا، اب، حس ظاہر ہو گیا ہے، الحق، حق، انا راوتہ، میں نے ہی ورغلایا تھا اسے، ان نفسی، اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یقیناً سچوں میں سے ہے، ذالک، یہ اس لیے، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی، کہ بے شک میں نے، لم اخنہ، نہیں خیانت کی اس کی، بالغیب، اس کی عدم موجودگی میں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں چلنے دیتا، کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی چال کو، وما ابرئ، اور نہیں میں پاک کرتا، نفسی، اپنے نفس کو، ان النفس، کہ بے شک نفس تو، لامارۃ، یقیناً حکم دینے والا ہے، ابھارنے والا ہے، بالسوء، برائی پر، الا ما رحم ربی، مگر جس پر رحم کرے میرا رب، ان ربی، بے شک میرا رب، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ائتونی، تم سب لے آؤ میرے پاس بھی اس کو، اس یوسف کو، استخلصہ لنفسی، میں خالص کروں گا اسے، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، فلما، پھر جب، کلمہ، اس نے بات کی اس یوسف علیہ السلام سے، قالا، تو اس نے کہا، انکا، بے شک تو، الیوم، آج، لدینا، ہمارے پاس، مکین، بہت مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، امین، امانت دار ہے۔ قال اجعلنی، کہا اس نے، یوسف علیہ السلام نے کہا، اجعلنی، مجھے بنا دیں، آپ مجھے نگران بنا دیں، علی خزائن الارض، خزانوں پر، زمین کی پیداوار پر آپ مجھے نگران بنا دیں، اگر مجھے یہاں جگہ دینی بھی ہے، کوئی عہدہ دینا ہے تو مجھے یہ عہدہ دے دیں کہ مجھے خزانوں کا نگران بنا دیں، انی، بے شک میں، حفیظ، پوری طرح حفاظت کرنے والا ہوں، علیم، اور خوب جاننے والا ہوں، وکذالک، اور اسی طرح، مکننا، ہم نے اقتدار دیا، ہم نے جگہ دی، لیوسف، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، زمین میں، یتبوأ،
وہ جگہ پکڑتے رہتے، منہا اس ملک میں سے، حیث یشاء جہاں بھی وہ چاہتے، نصیب ہم پہنچا دیتے ہیں، برحمتنا اپنی رحمت کو، من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع اور نہیں ہم ضائع کرتے، اجر المحسنین نیکی کرنے والوں کا اجر، ولا اجر الاخرہ اور یہ بدلہ، یہ جزا، یہ فائدہ تو دنیا کی زندگی میں ہے، ولا اجر الاخرہ اور یقیناً جو آخرت کا اجر ہے، خیر اس سے بہت بہتر ہے، للذین ہے کن کے لیے، ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور وہ سب ڈرتے رہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ سورہ یوسف چل رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ انتہائی دلچسپ اور بہت ہی سبق آموز جو چل رہا ہے، کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے انتہائی نمونہ ہے، کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں مقام دے تو ہمیں یوسف علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور شروع میں میں نے بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ میچ کھاتی ہے، کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اونچ نیچ آئی، اسی طرح یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی تکلیفیں اور مشکلات آئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ نے مقام دیا، اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بھی مقام ملا۔ یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، اور اس حسد کی نظر ہو کر ان کو اپنے باپ دادا کے گھر سے دور نکال دیا اور پھینک دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ داروں نے آپ کے ساتھ حسد کیا، دشمنی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں نے قتل کے پلان بنائے اور کنویں میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اپنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے پلان بنائے، آپ کے خلاف جنگیں بھی کیں، لڑائیاں بھی کیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر آپ کو مارنے کی کوشش کی، اور کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے پلان بنائے گئے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے یہ واقعہ پورا سنا کر، اور ہمارے لیے بھی اس میں بہت سارے سبق ہیں، کہ اگر زندگی میں پریشانیاں ہیں، تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، یا کوئی پریشانی آ گئی ہے تو انسان کو اسی کو دیکھ کر ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے وہ کوستے نہیں رہنا چاہیے، اور اللہ کی ناشکری نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام اگر یہی کہتے رہتے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، مجھے تو لوگوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر کنویں سے اگر نکلے تو کہ میں تو غلام ہوں، غلامی کی زندگی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اب اللہ نے مجھے دور پھینک دیا، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام اگر وہاں پر روتے ہی رہتے تو یوسف نہ کہلواتے، ہر جگہ پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب غلامی کی زندگی میں جا کر عزیز مصر نے اپنے گھر میں رکھا، غلام ہی تھے نا، وہاں نوکری کرنی تھی، وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ جگہ تو دی ہے نا، مجھے اچھی رہائش دی ہے، اچھا کھانا دیا، اچھی جگہ دی۔ اور پھر جب قید میں ڈال دیے گئے، پھر وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ میرے رب کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ علم دیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور وہاں بھی اللہ رب العالمین کے دین کی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، ان قید کے ساتھیوں کو توحید سکھائی، توحید سمجھائی، اور پھر اللہ رب العالمین نے وہاں سے باہر نکلنے کی تدبیر بھی کی، کہ ایک ان کا ساتھی جو تھا وہ باہر نکل آیا، جس نے بادشاہ کو جو ہے ساقی تھا، شراب پلانے والا، اس کو کہا تھا کہ تو جو ہے میرا ذکر کرنا وہاں جا کر، پھر وہ بھول گیا۔ پھر جب بادشاہ کو خواب آئی، وہ خواب پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھی ہے کہ اس نے خواب دیکھی کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، اور 7 جو ہے خشک بالیاں ہیں، اور 7 سر سبز بالیاں ہیں۔ اس نے تدبیر پوچھی تو کسی نے نہیں بتائی تعبیر اس خواب کی۔ اس بندے کو یاد آیا، وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ گیا یوسف کے پاس اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی ساتھ بتائی۔ جب بادشاہ کو آ کر خواب بتائی گئی اس کی تعبیر، اس نے کہا واقعتاً جس بندے نے یہ تعبیر بیان کی ہے نا، وہ بڑا ذہین ہے، بڑا سمجھدار ہے، جس نے یہ اندازہ لگا لیا ہے اور خواب کی صرف تعبیر نہیں کی، تدبیر بھی بتائی ہے
کہ اگر ان 7 جو ہے خشک سالی آئے گی، جو قحط آئے گا، اس قحط سے بچنے کے لیے تم اگر یہ تدبیر کر دو، اس طرح گندم کو تم محفوظ کر لو، تو 7 سال تم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی گزار سکتے ہو، تمہاری قحط سالی اچھے طریقے سے گزر جائے گی، اور 7 سال جو پہلے آئیں گے خوشحالی کے، اس میں اچھا غلہ ہوگا، اور وہ سٹور کیے ہوئے تم اگلے سالوں میں استعمال کر سکتے ہو۔ تو اس نے فوراً کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ اب یہاں سے وہی بات شروع ہو رہی ہے، بلا کر لائے تو یوسف علیہ السلام فوراً نہیں ہے کہا کہ پہلا میرا کیس، مجھے ڈالا کیوں تھا یہاں پہ؟ وہ اگر دبا لگا ہوا ہو اور مجھے تو تم بنا دو جو ہے ملک کا وزیر، تو پرانے میرے اوپر الزامات تو ہوں گے، لوگ کہیں گے یہ تو وہی ہے، پہلے ان الزامات کو ختم کرو۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا لے آؤ اسے میرے پاس۔ فلما جاءه الرسول، جب قاصد آئے نا یوسف علیہ السلام کے پاس، تو کیا کہا یوسف علیہ السلام؟ ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ ما بال النسوۃ اللتی، ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جن عورتوں کا جو ہے مشہوری ہو گئی تھی نا پورے ملک میں کہ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، عورتیں کیا کر رہی ہیں، اور بڑی بڑی عورتیں، وزیروں مشیروں کی عورتیں، بادشاہ کی عورتیں کس کام میں پڑی ہوئی ہیں۔ وہی تذکرے ہونے لگے۔ پہلے ایک تھی عزیز مصر کی بیوی، اس نے ساری عورتوں کو ساتھ میں لا لیا تھا، دعوت بھی کی تھی، یوسف کو بلایا تھا وہاں پر، اور پھر کیا کہنے لگی کہ اگر یہ ہماری بات نہیں مانے گا ہم قید میں ڈال دیں گی ان کو۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے وہاں دعا کی تھی کہ اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی لی، اللہ اس سے بہتر ہے مجھے قید میں ڈال دے کہ کہیں میں پھسل نہ جاؤں، یہ مجھے جس کام کی طرف بلا رہی ہیں، دعوت دے رہی ہیں، اس کام کو میں نہیں کرنا چاہتا، وہ تیری نافرمانی اور بغاوت کا کام، اس سے بہتر ہے میں قید میں چلا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، قید میں ڈال دیے گئے۔ اب اس وقت کوئی کیس ان پر جو ہے وہ کس نے کرنا تھا؟ تو ڈال دیا، کس نے کہنا تھا کہ یہ بے گناہ ہے، اور کون وکیل بننا تھا، کیونکہ سارے وہی تھے ڈالنے والے، اور صرف انہوں نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ جو ہے نا یوسف ہماری عورتوں کو خراب کرتا ہے، اس کو بند کر دو بس۔ یوسف علیہ السلام وہ کہا کہ وہ الزام تو ہے، وہ کیس تو میرے اوپر پڑا ہوا ہے، پہلے اس کو تو نپٹو نا، ان عورتوں سے تو پوچھو۔ اس وقت تو چلو جنون تھا ان کو، اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے، میں قید میں ہوں، ہو سکتا ہے ان کو کوئی خیال آ گیا، اور ان سے پوچھو جاؤ کیا میں نے ان کو برگلایا تھا، میں نے ان کو پھسلایا تھا، یا وہ پھسلانا چاہتی تھی مجھے؟ التی قطعنا، جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، ان ساری عورتوں سے پوچھو۔ ان ربی، بے شک میرا رب، کیدہن، ان کے فریب کو جاننے والا۔ اگر آج بھی وہ سچ نہیں بتاتی، میرا رب تو جانتا ہے نا انہوں نے کیا چالیں چلی تھیں، ان کی کیا تدبیریں تھیں، وہ کیا چاہتی تھیں، اور ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے پھر میرے اوپر کس طرح بلیم ڈال دیا، میرا رب جانتا ہے۔ قال ما خطبکن، پھر اس بادشاہ نے بلایا عورتوں کو، ساری بیگمات کو طلب کیا اور پوچھا کیا معاملہ تھا تمہارا؟ اذ راوتن، جب تم نے پھسلایا۔ اب جو ہے نا لوگوں کو پتا تو ہوتا ہے نا، خصوصاً جن کی بیویاں تھیں، بادشاہ، بڑے سردار، وزیر، ان کو پتا ہوگا ہماری یہ کس طرح کے جو ہے کرتوت ہیں ان کے۔ اور یوسف علیہ السلام جس گھر میں پل کر بڑے ہوئے تھے، چھوٹے تھے نا، بچے تھے جب لے کے آیا تھا عزیز مصر، جس گھر میں پلے ہیں، اس ملازم، اس بچے کی ایک ایک جو ہے حرکت ان کی نظر میں ہوتی ہے۔ ان کو یوسف کا بھی پتا تھا کہ یہ کس طرح کا ہے، کیا یہ ایسی حرکت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا ہماری بیویاں جو ہیں یہ کس طرح کی ہیں، ان کو پتا تھا۔ لیکن اس وقت اب اپنے اوپر جو ہے وہ سارا آتا تھا، اپنی بےزتی ہوتی تھی کہ کس طرح کی ان کی بیوی ہیں اور لوگ کیا کہیں گے، اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس بےزتی سے بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا تھا۔ لیکن اب جو ہے یوسف تو بڑا علم والا، اور بڑی تدبیر اس نے بتا دی تھی، اس کی تدبیر سے جو ہے 7 سال جو ہے قحط سالی کے وہ بڑی بہترین جو ہے گزر سکتے تھے۔ اب یوسف کی ان کو قدر کا پتہ چلا اور اس سے کام پڑ گیا تھا، اس لیے اب صحیح بات ہی پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ تم نے پھسلایا تھا یوسف کو، بتاؤ کیا معاملہ تھا، ان نفسی، اس کے نفس سے۔ تو ان سب نے کہا، اب وقت گزر چکا تھا، بات پرانی ہو چکی تھی، کہنے لگی اب سچ ہی بتا دیں۔ حاشا للہ، اللہ کی پناہ چاہتی ہیں ہم، ما علمنا،
ہمیں کوئی معلوم نہیں ہوئی اس پر من سوء کوئی برائی، اس میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی. ہم نے تو بڑی دعوتیں دیں، ہم نے تو سب کچھ اس کے سامنے رکھا، لیکن ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. وہ تو انسان نظر ہی نہیں آتا تھا ہمیں، وہ تو ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے فرشتہ ہے. ورنہ انسان تو پھسل جاتا ہے ایسے موقع پر کہ جب موقع بھی ہو، حالات اسباب سب کچھ سازگار ہوں، پر آگے سے دعوت دی جا رہی ہو خود، اور جوانی بھی ہو، اور جن سے مخالف کا حسن بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی. اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہمیں. اس وقت پھر ساری عورتوں نے یہ کہا ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی. عزیز مصر جو اصل تھی سرغنی ان کی بڑی، اور یوسف علیہ السلام کو سب سے پہلے پھسلانے اور بہکانے والی اسی نے ہی پھر ساری عورتوں کو ساتھ ملایا تھا نا. اس نے کیا کہا؟ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن، اب حس الحق، اب حق ظاہر ہو گیا ہے. اس وقت ظاہر تو اس وقت بھی تھا، لیکن یہ نہیں مانی تھی. اب حق ظاہر ہو گیا. انا راوت، میں نے ہی پھسلایا تھا، میں نے ہی شروع میں ابتدا کی تھی. انا راوت، میں نے پیچھے بتایا راوت کا معنی تو بار بار ورغلانا، بار بار پھسلانا. پیچھے بھی یہی لفظ تھا نا، یہ بار بار پھسلاتی تھی اس کو. اس نے کہا میں نے ہی پھسلانے کی کوشش کی تھی. ان نفسی، اس کے نفس تھے، وانہ لمن الصادقین، وہ تو سچا ہے، وہ سچا ہے. اس وقت نہیں کہا اس نے سچا ہے، اس نے کہا جھوٹا ہے یہ مجھے پھسلاتا تھا، یہ میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے اس نے، اس کو میں قید میں ڈلوا دوں گی. اور کیا اب کیا کہتے ہیں؟ انہ لمن الصادقین، اب یہ یوسف سچوں میں سے. ذالک لیعلم، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ جان لے، انی لم اخن ہو، کہ میں نے نہیں خیانت کی بالغیب، اس کی غیب میں، اس کی عدم موجودگی میں. وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی کید الخائنین، نہیں چلنے دیتا خیانت کرنے والوں کی چال. اب یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 52 اور اس سے آگے والی آیت جو اگلے پارے کی فرسٹ آیت ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں پیچھے کیونکہ کلام جو ہے عزیز مصر کا چل رہا ہے، عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب حق ظاہر ہو گیا، میں نے اس کو پھسلایا تھا، یوسف سچوں میں سے ہے، اور یہ اس لیے میں نے کیا، اب اس لیے میں بتا رہی ہوں تاکہ میرا خامن جو ہے عزیز مصر وہ جان لے اس کی عدم موجودگی میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے کوئی برائی نہیں کی تھی. اور اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کی چالوں کو نہیں چلنے دیتا. اور اگلی بات جو ہے وما ابرئ نفسی ان النفس، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، نفس تو ابھارنے والا ہے جس پر اللہ کا رحم ہو جائے. بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ قول زلیخا کا ہے، لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں تک جو بات ہے انہ لمن الصادقین، یوسف سچوں میں سے، یہ زلیخا کا کلام ہے، عزیز مصر کی بیوی کا، جس کا مشہور نام زلیخا ہے. تو آگے جو بات ہے، اگلی جو دو آیتیں ہیں یوسف علیہ السلام کی ہیں، اور مجھے بھی یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کیونکہ آیتوں کا جو معنی ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ باتیں وہ نہیں کر سکتی. انی لم اخن بالغیب، میں نے خیانت نہیں کی تھی غیب میں، وہ تو خیانت کر رہی تھی، اس نے تو پوری کوشش کی. یہ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا نا، وہ بچے، وہ بھاگے، وہ دوڑے، کمروں سے باہر نکلے، اس نے تو خیانت کی تھی. ایک کام کا ارادہ کر لینا سمجھو کر لیا ہے وہ، تو یہ نہیں ہے. اور کئی لوگ جو ہے وہ قصہ گو جو مولوی ہیں، وہ پھر ان باتوں کو لے کر وہ کہتے ہیں پھر جو ہے زلیخا جو ہے بڑی نیک بن گئی تھی، پارسا بن گئی تھی، پھر جو ہے وہ دوبارہ سے پھر یوسف علیہ السلام کی زلیخا کے ساتھ شادی بھی کرواتے ہیں. جھوٹے قصے کہانیاں کہیں نہیں ہے احادیث میں، آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہیں بھی نہیں ہے یوسف علیہ السلام نے دوبارہ پھر اسی عورت سے شادی کی ہو، نہیں ہے. کہتے ہیں بوڑھی ہو گئی تھی، پھر وہ یوسف علیہ السلام کا کرتا، یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں وہ رو رو کے اس کی آنکھیں بھی ختم ہو گئی تھیں. جھوٹ ہے یہ. ذالک، اب یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام جب وہ بات کر چکی، عورتوں سے پوچھ لیا، یوسف علیہ السلام کو بھی بلایا تھا بادشاہ نے، عورتوں نے بتا دیا کہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا میں نے اس کو پھسلایا تھا، یہ سچا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میں نے جو ان عورتوں کو بلوایا ہے اور ایسے میں نہیں آیا، میں نے تمہیں کہا کہ پہلے ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے ان کا کیا معاملہ تھا.
یہ اس لیے میں نے نہیں کیا کہ میں کیا ان عورتوں کی عزت کو اچھالنا چاہتا تھا یا کسی کی بےزتی کرنا میرا مقصد تھا، یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے میں نے نہیں پیچھے والا اپنا کیس اوپن کرایا اور ان کو بلوایا کہ میں کسی کی عزت کو اچھالوں، بلکہ یہ اس لیے میں نے کیا ہے تاکہ وہ جان لے، کون؟ وہ بادشاہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی تھی، جس نے مجھے اچھا مقام دیا تھا، اچھی جگہ دی تھی، میری پرورش کی تھی، میرے خوراک کا انتظام کیا تھا، اس کے گھر میں نے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ میری عزت پر لگے ہوئے جو دھبے تھے، جو الزام میرے اوپر تھا، اس الزام کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ اب تم مجھے آگے، کیونکہ یوسف علیہ السلام جب خواب کی تدبیر دیکھی تو آگے کچھ معلوم ہو گیا ہوگا نا کہ مجھے اب حکومت میں کچھ رکھیں گے یا کوئی مقام دیں گے، تاکہ پیچھے والے الزام جو ہے وہ تو ختم ہو جائے نا، لوگ مجھے پھر ملزم تو نہ سمجھیں، وہ الزام تو میرے اوپر نہ ہو نا پیچھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، اور یاد رکھو اللہ جو خیانت کرنے والے ہیں نا ان کی چالوں کو کبھی نہیں چلنے دیتا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کر رہی، یہ نہیں کہ میں بڑا پارسا ہوں، میں اونچا ہوں، میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں بھی انسان ہوں، انسانی نفس جو ہے وہ تو گناہ پر ابھارتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس گناہ پر ابھارتا ہے۔ نفس امارہ انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے۔ 3 نفس ہیں انسان کے، ایک ہے نفس امارہ گناہ پر ابھارنے والا، دوسرا ہے نفس لوامہ، جب انسان گناہ کر لے تو نفس لوامہ جو ہے وہ ملامت کرتا ہے کہ تو نے کیا کر لیا، اس کا تو اتنا گناہ ہے، اس پر اتنی سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ انسان کو ملامت کرتا ہے نفس امارہ لوامہ۔ اور پھر نفس لوامہ کی بات مان کے جو بندہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، استغفار کرے، توبہ کرنے کے بعد انسان کا نفس پھر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، انشاءاللہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اس نفس کا نام ہے نفس مطمئنہ، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، جب ان کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے اے مطمئن نفس، اطمینان میں تو تھی، تو نے توبہ کی، مطمئن ہے، اب اپنے رب کی طرف تو لوٹ جا، جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ ہمیں بھی مرتے وقت مطمئن نفس عطا کر دیں، اور وہ کب ہوگا؟ جب نفس لوامہ کی بات مان کے ہم توبہ کرتے رہیں گے گناہوں سے۔ نفس ہمارا تو ابھارتا ہے گناہوں پر، کہ نفس یقیناً ابھارنے والا ہے گناہ پر، مگر جس پر اللہ کا رحم ہو جائے وہی گناہ سے بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ آج ہم بھی یہی کہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی وظیفے نہیں بچا سکتے ہمیں، کوئی جگہ نہیں بچا سکتی ہمیں، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو۔ یہ نہ کہ ہم بچ گئے، یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا ہم بچے۔ اگر آج اللہ نے آپ کو زنا سے بچایا ہے، شراب سے بچایا ہے، اس گہ گزرے دور میں اللہ رب العالمین نے فحاشی اور یانی سے بچایا، گانوں فلموں سے بچایا، گندی محفلوں سے بچایا، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو اس دور میں پردہ کرنے والا بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اس دور میں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، داڑھی رکھنے کی توفیق دی ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، صدقہ کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے گناہوں سے بچا کر نیکی کی طرف لگایا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ دنیا گناہوں میں پڑی ہوئی ہے، رات رات بھر نائٹ کلبوں میں اور نیٹ کی فحاشی اور یانی میں، بے حیائی اور بے راہ روی میں دنیا مست ہے اور کوئی پرواہ نہیں ان کو۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں کہ اللہ کا رحم ہوا ہے ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، اللہ نے ہمیں بچایا۔ اور دوسری بات یہ خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے جو گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں سکتے، تو اس آیت کو یاد کریں اور یہ آیت زبانی پڑھیں، یہ آیت پڑھیں، بار بار پڑھیں، نماز تہجد میں پڑھیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد اس آیت کو بار بار پڑھتے رہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ میں اپنے نفس سے نہیں بچ سکتا، اپنی کوشش سے میں نہیں بچ سکتا گناہوں سے، جب تک میرے رب کا مجھ پر رحم نہ ہو۔ اللہ میں نہیں بچ سکتا ان گناہوں سے، تو مجھے بچا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر وہی ہو جاتا ہے، پھر مانگتے پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے
توفیق مانگیں اور اللہ کا رحم مانگیں کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے کہ مجھ سے یہ گناہ نہ ہو. الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. اللہ گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے اور رحم بھی فرمائیں گے. اللہ کا رحم، اللہ کی رحمت جب تک شامل حال نہ ہو ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے. وقال الملک، اور پھر کہا بادشاہ نے جب یہ معاملہ ہو گیا، سامنے آ گیا اور یوسف علیہ السلام کا پرانا جو وہ تھا داغ تھا وہ دھل گیا اور اب باہر آ گئے. اب بادشاہ نے کہا اس کو لے آؤ میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں خاص اس کے ساتھ مجلس کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ الگ سے میں محفل کرنا چاہتا ہوں، مجلس کرنا چاہتا ہوں، میٹنگ کرنا چاہتا ہوں. فلما کلمہ، جب بات کی اس سے، جب کلام کیا، میٹنگ کی، تو کہا انک اليوم لدینا مکین امین، آج آپ ہمارے پاس بہت مقام اور مرتبے والے ہیں، آج آپ کو ہم اس بادشاہت میں حصہ دیں گے، آپ کو عہدہ دیں گے، کیونکہ آپ امانت دار ہیں. گفتگو کی تو پتہ چلا کس قدر یہ امین ہے، کس قدر اللہ کا ڈر اور تقوی ہے ان کے پاس، اور کس قدر ذہانت و فطانت ہے اور کتنی اچھی تدبیریں ہیں ان کے پاس. تو کیا کہا، ہم آپ کو عہدہ دیں گے. اب یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور یہ رمضان میں خلاصہ بیان کرتے ہوئے میرے ذہن میں آئی تھی. اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا تھا. چیزیں ساری اللہ کی تدبیر کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن جو چیزیں سمجھنے اور سیکھنے کی ہوتی ہیں کہ قید میں ڈالنے کے لیے کیا چیز تھی، کس سبب کیا بنا تھا، قید میں کیوں ڈالا گیا تھا. سبب بنا تھا یوسف علیہ السلام کا حسن. وہ بھی خوبی تھی، ایک حسن ایک خوبی ہے. یہ حسن فتنہ بن گیا تھا، یہ آزمائش بن گیا تھا یوسف علیہ السلام کے لیے. حسن نے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈلوا دیا تھا، اور باہر نکلنا، قید سے باہر تو اللہ نے نکالا، لیکن سبب کیا بنا، یوسف علیہ السلام کا علم. حسن بھی ایک خوبی ہے، علم بھی ایک خوبی ہے. حسن نے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈلوا دیا تھا، اور علم کی خوبی کی وجہ سے، اس خواب کی تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قید سے باہر نکلوا دیا تھا. تو علم کی زیادہ اہمیت ہے حسن سے. آج دنیا حسن کو فوقیت دے رہی ہے، لوگ حسن دیکھتے ہیں، علم نہیں دیکھتے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے صحابی سے کہ جب شادی کرنی ہے، دنیا شادی کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ شادی کرتے ہیں حسن دیکھ کر، خاندان دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر اور حسب و نسب دیکھ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اخلاق دیکھ کر، علم دیکھ کر، کردار دیکھ کر شادی کرتے ہیں. آپ نے اخلاق دیکھنا ہے، علم دیکھنا ہے، کردار دیکھنا ہے. اس کردار کے ساتھ، علم کے ساتھ حسن بھی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ صرف حسن ہے، علم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر حسن کہیں نہ کہیں فتنہ بن جائے گا. حسن فتنہ بن گیا تھا، لیکن فتنہ بنا، علم تھا ساتھ تو علم نے باہر نکلوا دیا. جب بات کی اس سے تو کیا کہا، آج آپ کو بڑا مرتبہ ملے گا، مقام ملے گا. قال جعلنی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اگر مجھے کوئی مرتبہ دینا بھی ہے تو مجھے آپ خزانوں کا نگران بنا دیں، کیونکہ آگے آنے والے ہیں وہ سال خوشحالی کے، اور پھر ان میں جو غلہ آئے گا اس کو سٹور کرنا ہے، اور میرے پاس بہت اچھی تدبیر ہے. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر وہ بر وقت وہ تدبیر کر کے غلے کو سٹور نہ کیا گیا تو آگے جو قحط پڑنے والا ہے وہ صرف مصر نہیں، مصر سے باہر دور دور تک جائے گا. اور مصر کے ارد گرد جو تھا علاقہ سارا وہ صحرائی علاقہ تھا، وہاں پہ کاشتکاری نہیں ہوتی تھی. ان علاقوں کا دار و مدار زراعت، اسی مصر کے زراعت پر تھا. تو بعد میں پھر آئی خوشحالی کے سال آئے تو یوسف علیہ السلام نے بڑی تدبیر کے ساتھ اس غلے کو سٹور کیا. اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ میں کوئی خوبی دیکھتے ہیں کہ یہ کام میں اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، اور اس وقت یہاں پر کوئی دوسرا بندہ ایسا موجود نہیں ہے جو یہ کام کر سکتا ہو، تو آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ یہ کام میں اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں. کیوں؟ آگے کیا کہا، انی حفیظ. یہ دو خوبیاں ہونی چاہیے، ایک آپ حفاظت کرنے والے ہوں اور دوسرا علیم، خوب جاننے والے ہوں. اس کام کے بارے میں خوب علم بھی ہو آپ کے پاس، جو عہدہ آپ لے رہے ہیں اس عہدے کا علم بھی ہونا چاہیے کہ یہ کام کرنا کیسے ہے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے، حفاظت بھی کرنے والے ہوں، امین بھی ہوں اس عہدے کے. آج ہمارے ہاں اکثر عہدے دار جن کو وزیر بنا دیا جاتا ہے، نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے نہ ہی وہ امین ہوتے ہیں. جب عہدہ آتا ہے ان کے پاس
صرف ان کو کرپشن کرنی آتی ہے. بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس عہدے میں، اس فیلڈ میں، اس محکمے میں کتنے اربوں روپے کی کرپشن کر دی گئی، اور کام جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ملک کی حالت اس وقت کیا ہو چکی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ عہدے جو ہیں وہ لا علموں کے سپرد کر دیے گئے ہیں. ان لوگوں کو، ایسے ایسے لوگ ہم پر مسلط کر دیے پورا ملک چلانے کے لیے جو اپنا گھر نہیں چلا سکے، جن کے پاس اتنی ذہانت نہیں اپنا گھر چلا سکیں، ان کو عہدے دیے ہوئے ہیں کہ ملک چلائیں، وزیر بنایا ہوا ہے ان کو، اور حفاظت کیا کریں گے؟ حفاظت تو وہ اپنے عزتوں کی نہیں کر سکے، اپنے گھر کی نہیں کر سکے، دوسروں کی کیا، ملک کی کیا حفاظت کریں گے؟ جو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکے، اپنے بچوں کی حفاظت وہ نہیں کر سکے، ملک کی کیا حفاظت کریں گے؟ کیا وہ امین ہوں گے؟ سارے بڑے بڑے مجرم اور گناہگار اور جتنے بھی جرم ہوتے ہیں، ان جرائم کے جو پیچھے جائیں اگر ان جرائم کے پیچھے، تو یہ سیاست دان ہے، یہ بڑے لوگ جن کے ہاتھوں میں ملک چلانے کی جو ہے وہ باغ دوڑ ہے، وہی سارا کچھ کر رہے ہیں. اللہ رحم فرمایا ہمارے ملک پر. اس وقت کیا صورتحال ہے کہ ایک عوام کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے جو ہے دستوں گریباں ہیں، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اپنے ملک کو جلایا جا رہا ہے. اور کیا ہے؟ لا علمی ہے، جہالت ہے کہ کسی لیڈر کے اس کو اپنا اس قدر سر پہ اٹھا دیا کہ اس کی پوجا ہی شروع کر دی. اتنے بے حس لوگ کہ وہ جو ہے احتجاج میں نے دیکھا کل ایک ویڈیو کہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اس پہ لاٹھیاں ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، توڑا جا رہا ہے اس کو. یہ کیا ہے؟ انتہائی جہالت ہے، جہالت کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں کہ وہ ملک جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا، بزرگوں نے قربانیاں دی، اس کلمے کا کیا قصور ہے؟ تمہارے لیڈر کو اگر کسی نے بند کر دیا ہے تو قصور تو اس کا ہے، یا ہو سکتا ہے بند کیا تو اس کا بھی قصور ہو. ان سے جا کے لڑو نا. اپنے ملک کو جلانے کا کیا تک بنتا ہے؟ اپنے ملک کی گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں. یہ سب سے مین جو پوائنٹ ہے جہالت ہے. جہالت، لا علمی، کچھ نہیں سکھایا، صرف جوش اور جذبہ بھر دیا، ایک دو باتیں کر دی کسی نے، پاگل ہو گئی عوام اس کے پیچھے. اللہ ہمیں ایسے حکمران دے جو اس ملک کے خیر خواہ. اگر یہ خیر خواہ ایک دوسرے سے دستوں گریباں کیوں ہے؟ میں اکثر بات کرتا ہوں، جتنے بھی سیاسی جو ہے جماعتوں کے بڑے ہیں وہ سارے یہی ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ملک کے خیر خواہ ہیں. ملک کے خیر خواہ تو اکٹھے مل جاؤ نا. اقتدار میں ہوتے ہو تم تو سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے، اقتدار نہیں ملتا تو سب کچھ غلط ہونے لگ جاتا ہے، پھر سارا کچھ غلط ہے. اقتدار مل جائے سب ٹھیک ہو جائے گا. تو جو اقتدار میں ہو گئے تو سارا کچھ ٹھیک ہے، جس کو نہیں ملا کچھ وہ کہتے سارا کچھ ہی غلط ہو رہا ہے. وہ کھا رہے ہیں، وہ لوٹ رہے ہیں، وہ فلاں کر رہے ہیں، وہ شور مچا رہے ہوتے ہیں، وہ روڈوں پہ آ جاتے ہیں. اقتدار ملتا ہے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اصل کیا عوام کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اصل ہے یہ اقتدار جب ملتا ہے تو ان کی عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کو خوب جو ہے نا ملک کو لوٹنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے، اس لیے سب ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے. اور جب اقتدار سے نکلتے ہیں وہ دوسرے لوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا تو ٹائم نہیں ہے، اب ہمیں بھی موقع دیا جائے لوٹ مار کرنے کا. تو ایسے لوگوں کو عہدے دینے چاہیے جو جاننے والے ہوں، جن کے پاس علم ہو، اس عہدے کے متعلق مکمل ان کے پاس معلومات ہوں، کیا کرنا ہے، کیسی تدبیریں کرنی، اور اس کو پورا چلانے کا طریقہ آتا ہو ان کو. اور دوسرے نمبر پر وہ حفیظ بھی ہوں، امین بھی ہوں، حفاظت بھی کرنے والے ہوں. یہ نہیں کہ اس عہدے میں پھر کرپشن کریں اور لوگوں کا مال جو ہے، عوام کا مال لوٹ کر اپنے جو ہے وہ خزانے بنا لیں. ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عہدے نہیں دینے چاہیے، اور ایسے لوگوں کو اگر عہدے ملیں اور ایسے کام کریں تو وہ دنیا و آخرت میں برباد ہیں، تباہی ہے، بربادی ان کے لیے. وَكَذَلِكَ اللہ فرماتے اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف علیہ السلام کو تاکہ وہ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا، وہ جگہ پکڑتے، وہ جہاں رہیں، آپ پورے ملک میں جہاں چاہیں رہیں، پورے ملک کے وزیر بن گئے. ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جسے ہم چاہتے ہیں، نصیب برحمتنا من نشاء، اسی طرح ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. محسن تھے نا یوسف علیہ السلام نے، جہاں ہم نے جگہ دی تھی یوسف علیہ السلام کو، خیانت نہیں کی، برائی نہیں کی،
باوجود اس بات کے کہ دعوت مل رہی تھی برائی کرنے کی، یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دی۔ یہ ہے محسن، احسان کا درجہ کہ آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے برابر والا سلوک آپ نہ کریں، اس سے اونچے درجے والا سلوک کریں آپ۔ یوسف علیہ السلام اونچے درجے والا سلوک کیا تھا عزیز مصر کے گھر میں، اور قید میں اپنے قید کے ساتھیوں کے ساتھ بھی برابری والا سلوک نہیں کیا، بلکہ ان سے اچھا سلوک کیا۔ وہ قید کے ساتھی بھی کہہ رہے تھے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آپ تو محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ جو اپنے سے اعلیٰ سلوک کرتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ اور ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ کی توحید کا پیغام دیتا رہتا ہے اور صبر کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تکلیفوں اور مصیبتوں سے نکال کر اسے دنیا میں مقام عطا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح ہم مقام دیتے ہیں۔ پھر کس طرح ہم نے قید خانوں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو پھر وقت کا جو ہے وزیر بنا دیا تھا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض من نشاء ولا علم، کسی بھی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر اللہ دنیا میں مقام دے تو احسان کرنے والے بنیں، دوسروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ وہ رویہ نہ رکھیں جو رویہ وہ آپ کے ساتھ رکھتے ہیں، بلکہ ان سے اعلیٰ درجے والا رویہ آپ رکھیں۔ عدلے کا بدلہ نہ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اعلیٰ درجے کا رویہ رکھیں۔ اللہ سے اجر لینے کے لیے، ان سے لینے کے لیے نہیں، اللہ سے اجر لینے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے محسنوں کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اور یہ تو دنیا کا بدلہ ہے نا، دنیا کا مقام اور مرتبہ ہے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا اجر تو خیر، اس سے بہت بہتر ہے۔ وہ جو ہم مقام دیں گے، وہ جو شان دیں گے، وہ تو دنیا کا مقام اس کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہے وہ کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان لازم شرط ہے، وہ ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم سے ڈرتے رہے۔ ڈر کر جن لوگوں نے زندگی بسر کی، ان کو دنیا میں بھی ہم مقام عطا کرتے ہیں، اجر دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی انہی لوگوں کا اجر ہے۔ یہاں تک رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم نے جو پڑھا اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں بھی یوسف علیہ السلام جیسا محسن بنا دیں، اللہ ہمیں بھی احسان کرنے والا بنا دیں، اور اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی یوسف علیہ السلام جیسا ڈر، تقوی، صبر اور گناہوں سے بچنے کے لیے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اللہ ہمیں بھی یہ آیتیں پڑھنے کی توفیق دیں، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں گناہوں سے بچا لیں اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔